سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ کا تذکرہ ہم تفصیل سے سماعت کر رہے ہیں۔ گزشتہ متعدد نشستیں امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مبارک حالات، ان کے زندگی کے حالات اور ان کی مساعی، کفر و شرک، رد بدعات کے سلسلے میں جو ہوئیں، بڑی تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ حضرت مجدد صاحب نے مختلف عنوانات پہ کام کیا۔ آپ کے ان بہت سے کارناموں میں جو ہم سماعت کر چکے ہیں، ایک آپ کا کارنامہ آپ کے مبارک مکتوبات شریف اور آپ کی تصانیف ہے۔ تصانیف مجدد صاحب نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ کتابیں تو بہت زیادہ لکھیں، لیکن ان کے مسودے آگے چل نہ سکے۔ بہت سی کتابیں یوں ضائع ہو گئیں کہ ان پہ ان نے آگے نقل کرنے کا کام نہ ہو سکا، تو وہ کتابیں ناپید ہو گئیں۔ جو کتابیں مجدد صاحب کی معروف اور مشہور ہوئیں، ان کی تعداد 645 ہے۔ 645 کتابیں مجدد صاحب کی معروف اور مشہور ہوئی ہیں۔ جو بھی فتنہ ہوتا تھا، جو بھی کوئی خرابی پیدا ہوتی تھی، مجدد صاحب اس پہ کوئی نہ کوئی کتاب یا کتابچہ یا رسالہ ضرور تصنیف فرما دیا کرتے تھے، اور اسی وقت اسے پھیلا دیا جاتا تھا۔ مجدد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ان معروف رسائل میں سے اور کتابوں میں سے ایک کتاب ہے اثبات النبوہ۔ ابو الفضل فیضی کا ذکر بڑی تفصیل سے ہوا تھا، ان کی گمراہیاں، اس زمانے کے ملحدین، اس زمانے کے گمراہ لوگ، دہریے، ان کے رد میں حضرت نے یہ رسالہ تصنیف فرمایا تھا، یہ کتاب تصنیف فرمائی تھی، اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو عقلی نقلی دلائل سے تفصیل کے ساتھ حضرت نے جمع فرمایا۔ ایک کتاب ہے رسالہ رد روافظ۔ رافضیوں نے مشہد شہر میں علماء کے خون سے ہولی کھیلنے کا ایک فتویٰ لکھا، مشہد کا محاصرہ کیا، اور اس وقت علماء، اہل سنت کے علماء کا خون کرنے کو انہوں نے جائز بتایا، تو حضرت نے ان کے رد میں ایک رسالہ لکھا، رسالہ رد روافظ۔ اسی طرح حضرت نے اپنے شیخ و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو رباعیات تھے، ان کی شرح میں ایک کتاب تحریر فرمائی۔ عوارف المعارف، تصوف کی بڑی چھوٹی کی کتاب ہے، اس کی تعلیقات لکھی، اس پہ کام کیا، اس کا حاشیہ چڑھایا۔ رسالہ علم حدیث، رسالہ تحلیلیہ، کلمہ لا الہ الا اللہ پہ رسالہ لکھا، آداب المریدین، مبدأ و معاد، مکاشفات غیبیہ، معارف لدنیہ، اور اس کے علاوہ بہت سی کتابیں ہیں، لیکن جو بڑا کام حضرت مجدد صاحب کا آج دنیا کے لیے مفید ہوا، وہ حضرت مجدد صاحب کے مکتوبات ہیں، مکتوبات امام ربانی۔ یہ 2 جلدوں میں اردو میں ہیں، ورنہ جو اصل مکتوبات تھے وہ 3 جلدوں میں ہیں۔ پہلی جلد 313 مکتوبات پر مشتمل ہے۔ یہ حضرت مجدد صاحب کے خلیفہ تھے یار محمد، مولانا یار محمد بدخشی، انہوں نے یہ پہلی جلد لکھی تھی۔ اس کا نام انہوں نے رکھا در معرفت، معرفت کا موتی۔ دوسری جلد
اس کے اندر 99 مکتوبات ہیں۔ نور الخلائق کے نام سے حضرت کے خلیفہ تھے مولانا عبدالحی حصاری، انہوں نے تصنیف فرمائی۔ پہلی جلد لکھی گئی 1025 میں اور دوسری لکھی گئی 1028 میں، اور تیسری جلد معرفت الحقائق کے نام سے مولانا محمد ہاشم برہان پوری نے تصنیف فرمائی، مرتب فرمائی اور حضرت کے مکتوبات جمع فرمائے۔ اس کا نام انہوں نے رکھا معرفت الحقائق، اور یہ 1031 ہجری میں مرتب ہو گئی۔ تینوں مکتوبات کی جلدیں حضرت کی زندگی میں مکمل ہو گئیں۔ حضرت کے ایک مرید تھے حسن پشاوری، یہ نا حسن خان افغانی، یہ حسن خان افغانی حضرت کو چھوڑ کے بھاگ گیا، منحرف ہو گیا، مریدی سے نکل گیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے مشائخ کے ساتھ، آج بھی ہوتا ہے۔ ہمارے مشائخ کو بعض مرید چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس سے لوگوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ پیری ٹھیک نہیں ہے جس کے مرید چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیز تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیش آئی۔ ایک شخص مسلمان ہوا ہے، قرآن پاک کا کاتب تھا، قرآن لکھا کرتا تھا، مرتد ہو کے مکہ چلا گیا، کافر ہوا، مرتد ہوا، نبی پاک کے دشمنوں میں شامل ہوا، اور اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں کے پردوں میں لپٹے ہوئے قتل کروایا فتح مکہ کے موقع۔ تو آنا جانا تو ہوتا ہے، اللہ جس کو ہدایت دے اور جسے اللہ ہدایت پہ مستقیم فرمائے، اس لیے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ استقامت عطا فرما، اے اللہ عافیت کے ساتھ دین پہ چلتے رہنے کی اور ایمان پہ خاتمے کی توفیق نصیب فرما۔ تو مشائخ کو بعض خلفاء چھوڑ جاتے ہیں، بعض لوگ چھوڑ جاتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پیر نہیں ٹھیک۔ بھائی پیر تو ٹھیک ہے، اس مرید کی قبولیت اللہ کے یہاں ختم ہو گئی۔ تو بہرحال سید حسن خان محمد حسن خان پشاوری، یہ حضرت افغانی، یہ حضرت کو چھوڑ کے چلا گیا اور حضرت کے مکتوبات بھی چرا کے لے گیا، حضرت کے خلاف ہو گیا۔ اور اس مخالفت میں اس نے کیا کیا؟ حضرت کے مکتوبات شریف میں ترمیم کی، تحریف کی، اور اس کے بعد ان کی نقل بنائی، کاپیاں بنائیں، اور عمائدین بڑے لوگوں کو اس نے حضرت کے مکتوبات بھیجے۔ اب وہ حضرت کے مکتوبات تو نہیں تھے، وہ تو تحریف شدہ تھے، اس میں تو گڑبڑ کی ہوئی تھی۔ اب ظاہر ہے وہ گڑبڑ کیے ہوئے مکتوبات جب لوگوں کے پاس پہنچے تو وہ حضرت کے خلاف ہو گئے کہ مجدد صاحب کی اس قسم کی باتیں ہیں، اس قسم کے مکتوبات ہیں حضرت کے، لوگ حضرت کے خلاف ہو گئے۔ چنانچہ ایک حضرت کے پیر بھائی تھے، حضرت خواجہ باقی باللہ کے مرید تھے، شیخ عبدالحق کے بیٹے، شیخ عبدالحق بہت بڑا نام ہے، ان کے بیٹے تھے مولانا نور الحق۔ ان کے پاس جب یہ تحریف شدہ مکتوبات پہنچے تو انہوں نے مکتوبات کے رد میں ایک رسالہ تصنیف فرما دیا۔ جب انہیں بعد میں حقیقت کھلی کہ یہ تو حسن افغانی کی شرارت ہے اور اس کی تحریفات والے مکتوبات ہیں، حضرت کے مکتوبات نہیں ہیں، تو انہوں نے پھر حضرت کو معذرت کا خط بھی لکھا کہ حضرت میں معافی چاہتا ہوں، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آپ کے مکتوبات نہیں ہیں، اس لیے میں نے یہ لکھا۔ اس میں ایک وجہ اور ہوئی، حضرت مجدد صاحب کی کرامات اور کمالات جب ظاہر ہوئے تو کچھ لوگوں کو حسد ہوا۔ اب حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس زمانے میں جو علمی کاوشیں تھیں، ان میں بڑی کاوش مکتوبات شریف تھی، جو حضرت بڑے بڑے لوگوں کے نام لکھا کرتے تھے، حضرت بڑے بڑے علماء کے نام لکھا کرتے تھے، مریدین کے نام، بادشاہوں کے نام۔ جب انہیں حسد ہوا تو انہوں نے ان مکتوبات کا رد لکھا۔ چنانچہ
ایک محمد صالح گجراتی نامی آدمی تھا، اس نے اشتباہ کے نام سے ایک رسالہ لکھا مکتوبات کے رد میں۔ حاسد تھا، حسد ہوا، بدعتی تھا، حضرت بدعات کی بڑی سخت تردید کرتے تھے، تو اس نے بدلہ لینے کے لیے مکتوبات کا رد لکھا اشتباہ کے نام سے۔ اسی طرح پھر اس نے 2 بندے تیار کیے، انہیں گمراہ کیا اور انہیں سید محمد برزنجی کے پاس بھیجا۔ یہ اس زمانے میں کوئی عالم تھے، اور انہیں جا کے مجبور کیا کہ آپ مجدد صاحب کے مکتوبات کے خلاف قلم اٹھائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایراد البرزنجی کے نام سے رسالہ لکھا۔ اب ایک تو کام ہوا مکتوبات کے خلاف غلط فہمی میں، چنانچہ جن جن لوگوں نے غلط فہمی میں رسالے لکھے تھے انہوں نے تو معافی مانگی آگے۔ اب یہ دوسرا کام ہو رہا ہے حسد میں۔ اور یاد رکھیں، جب کوئی انسان کام کرتا ہے تو اس سے حسد ہوا ہی کرتا ہے، اور حسد ہونا علامت ہوتی ہے کسی آدمی کے بڑا ہونے کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافر حسد کرتے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، امت کے بڑے بڑے حضرات، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، بہت سے لوگوں نے امام صاحب کے خلاف محض حسد کے اندر قلم اٹھایا، ان کے خلاف کتابیں محض حسد میں لکھی۔ تو حسد بہت بری چیز ہے۔ چنانچہ اس نے بھی رسالہ لکھا سید محمد برزنجی نے۔ اب ان کے خلاف پھر کام کیا گیا۔ ایک اور اس زمانے کا بندہ تھا قشاقشی، اس نے حضرت کے خلیفہ شیخ آدم بن نوری نے جو مکتوبات جمع کیے تھے حضرت کے، اس کے رد میں ایک رسالہ لکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت کے خلفاء میں، حضرت کے زمانے کے علماء میں بہت سے ایسے پیدا کیے جنہوں نے ان رد میں لکھے گئے رسالوں کا پھر جواب لکھا، جن میں ایک بہت بڑا نام تھا علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کا۔ میں ذکر کر چکا ہوں، حضرت کے ساتھی تھے، حضرت کے ساتھ سیالکوٹ میں پڑھتے رہے ہیں، اور انہوں نے پھر رد لکھا۔ اور ایک مولانا وکیل احمد سکندر پوری تھے، انہوں نے ایک تو ہدیہ مجددیہ لکھا اور دوسرا انوار احمدیہ لکھا، اور علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی نے الکلام المنجی فی اراد البرزنجی رسالہ لکھا۔ شیخ نور الدین محمد بیگ یہ بھی میدان میں آئے، انہوں نے بھی ان رسالوں کا جواب لکھا۔ تو یوں حضرت مجدد صاحب کے دفاع میں پھر بہت سے رسالے لکھے گئے مکتوبات شریف کے دفاع میں۔ بہرحال اللہ رب الجلال نے مجدد صاحب سے بہت بڑا کام لیا۔ یہ حاسدین کا آنا اور پھر ان کے دفاع میں حضرت مجدد صاحب کے خلفاء کا، ان کے ساتھیوں کا، اس زمانے کے ان کے احباب کا میدان میں آنا، یہ سب حضرت کی مقبولیت عند اللہ کی نشانی۔ حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ رب الجلال نے بہت سے کمالات عطا فرمائے تھے، بہت سے کمالات عطا فرمائے تھے۔ چنانچہ میں بہت سے کمالات حضرت کے گزشتہ نشستوں میں عرض کر چکا ہوں۔ ایک آدھ بات آج مزید عرض کر کے پھر حضرت مجدد صاحب کے حالات کے حوالے سے چند اختتامی باتیں کرتے ہیں، اور اس نشست کو آج انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں۔ حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک درویش آ گیا، اور آپ نے اس سے پوچھا اللہ کے راستے کے بارے میں۔ اس نے آپ سے رائے خدا کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت مجدد صاحب کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا تھا، آپ نے روٹی کا ٹکڑا اسے عنایت فرمایا۔ وہ لقمہ کھانا تھا کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا راستہ سب کھل گیا۔ ایک موقع پہ ایک شخص آیا حضرت کے پاس اور کہا حضرت اس دفعہ حج پہ جانے کا پکا ارادہ کیا ہوا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی میں تو آپ کو عرفات میں نہیں دیکھ رہا، اور اس کے بعد پھر اس بندے نے بڑی کوشش کی حج پہ جانے کی، لیکن وہ حج پہ نہیں جا سکا، اور کئی سال تک نہیں جا سکا۔ ایک اور شخص حضرت کے پاس آیا،
کہ اولاد کے لیے دعا فرمائیں۔ فرمایا آپ کی اس بیوی سے آپ کی اولاد نہیں ہوگی، چنانچہ ہر چند کوشش کی نہیں ہوئی، اور جب دوسری شادی کی تو پھر فوراً اولاد ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت سی باتیں سجھا دیتا ہے، بتا دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے، اور وہ پھر ظاہر ہو جاتی۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا، ایک واقعہ، حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ تعالی، بہت دفعہ لوگ آتے اور آپ سے فرماتے حضرت میں حج پہ گیا تھا اور میں نے عرفات میں آپ کو دیکھا تھا، کوئی کہتا میں نے مینا میں آپ کو دیکھا تھا، کوئی کہتا مزدلفہ میں آپ کو دیکھا تھا، ایک آدمی ملک شام میں گیا، کہتا شام میں میں نے فلاں جگہ آپ سے ملاقات کی تھی۔ تو حضرت سادگی میں فرما دیتے بھئی میں تو وہاں کبھی گیا ہی نہیں، یا میں تو اس سال حج پہ گیا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بہت سی ایسی کرامات عطا فرماتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ کے بھائی تھے شیخ محمود، وہ قندھار تشریف لے گئے تھے قافلے کے ساتھ۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے آپ نے فرمایا کہ میں نے شیخ محمود کو بہت تلاش کیا ہے لیکن اس کا پتہ نہیں چلا، بلکہ اس کی قبر تو قندھار میں دیکھی جا رہی ہے، قندھار میں اس کی قبر نظر آ رہی ہے۔ کہتے ہیں جب قافلہ واپس آیا تو لوگوں نے بتایا کہ جی یہ آپ کے بھائی تو فوت ہو گئے تھے اور انہیں ہم نے قندھار میں دفن کر دیا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے خواجہ جمال الدین حسین، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا کہ تیرا دل تو عورت میں منہمک ہے، جب تک اس سے پاک نہ ہو جائے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا حضرت آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، میں کسی عورت کے چکر میں ہوں۔ توبہ کی، توبہ کرتے ہی اس توبہ کی برکات اس شخص پہ ظاہر ہونے لگی۔ تو بہرحال ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ آپ کے ایک مرید تھا، وہ جنگل میں تھا تو شیر نے اسے پکڑ لیا، شیر نے گھیر لیا، شیر آ گیا تو اس نے فوراً حضرت کا تذکرہ کیا، زبان پہ لایا، اور یہ کرنا تھا کہ غیب تھے، حضرت کی شکل میں کوئی چیز ظاہر ہوئی اور اس کے ہاتھ میں عصا تھا اور شیر کو مار بھگایا اور غائب ہو گئے۔ اب حضرت کے ساتھ، اس مرید کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ کون تھا؟ کہا یہ میرے شیخ تھے حضرت مجدد الفسانی۔ تو خیر ایسی بہت سی باتیں کرامات کی حد تک بزرگوں کے حالات میں ملتی ہیں، اور میں اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات عرض کر چکا ہوں۔ کرامات اولیاء حق ہیں، لیکن کرامات کے بارے میں یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، کرامت اللہ کا فعل ہے، ولی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اس کا صرف ہاتھ ہوتا ہے، اور سب اختیار اللہ کا ہے، خدا ہی کرنے والا ہوتا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں تشریف فرما ہیں، جمعہ کو خطبہ دے رہے ہیں کہ یا ساریۃ الجبل، درمیان گفتگو کے فرماتے ہیں، لوگ حیران ہیں یا ساریۃ الجبل کا کیا مطلب ہے؟ ملک شام میں فوج لڑ رہی ہے، پہاڑ کے پیچھے سے فوج ان پہ حملہ کرنے والی ہے، امیر لشکر کا نام ساریہ ہے اور انہیں پتہ نہیں ہے، وہ غافل ہے دشمن کی اس چال سے۔ عمر فاروق مدینے میں ہیں، اللہ دل میں ڈالتے ہیں اور عمر خطاب فرماتے ہیں، ادھر آواز ملک شام پہنچتی ہے میلوں کی مسافت پہ، اور وہ صحابی فوراً پیچھے پہاڑ کی طرف دیکھتے ہیں، عمر کی آواز ہے، مڑ کے دیکھتے ہیں پہاڑ کی طرف تو فوج آ رہی ہے پیچھے سے ان پہ اچانک حملہ کرنے کے لیے۔ یہ کرامات صحابہ کی بھی ہیں، تابعین تبع تابعین کی، اولیاء امت کی، آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کو ایسی کرامتیں عطا فرماتے ہیں۔ کرامت کا معنی اعزاز ہے، اللہ ان کا اعزاز فرمائے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی سن 1933 میں فرمانے لگے ایک دن اچانک کہ اس شب برات میں اللہ نے
مجھ پہ میری زندگی کا ختم ہونا منکشف فرما دیا، بس اس سال کے اندر میرا دنیا سے خروج ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں تشریف لائے، اپنے مریدین کو جمع فرمایا عید کی نماز پڑھنے کے بعد، عید الاضحیٰ کے بعد، اور ان سے فرمایا کہ لوگوں، میری عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے مطابق 63 سال ہی ہوگی، اور اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، اس لیے دیکھو تم پہ لازم ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو لازم پکڑنا۔ اب ان واقعات میں ذرا موافقت دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ آخری خطبہ نبی پاک نے دیا، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں خطاب فرمایا جیسے اب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اور ایک خطبہ آخری دنوں میں دیا، اس میں حضرت ساریہ کہتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ مودع، آپ نے ایسا خطبہ دیا جیسے بس اب الوداع ہو رہے ہیں۔ تو حضرت مجدد صاحب نے بھی نصیحت فرمائی کہ دیکھو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو لازم پکڑنا، اب میرا وقت تھوڑا رہ گیا۔ چنانچہ 4-5 دن ہی گزرے تھے کہ سانس کی تنگی کی تکلیف شروع ہو گئی، دورہ شروع ہو گیا۔ اتنا تھا ذی الحج میں ہے، اگلا مہینہ ہے محرم، 12 محرم کو حضرت نے اشارہ فرما دیا کہ اب میری زندگی کے اتنے دن باقی رہ گئے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد آپ اپنے والد بزرگوار کے مزار پہ تشریف لے گئے اور دیر تک مراقب ہوئے، پھر قبرستان والوں کے لیے دعا فرمائی، پھر اپنے جد امجد شیخ رفیع الدین کے مزار پہ تشریف لے گئے، اور وہاں جو قبور تھی ان کے لیے بھی دعا فرمائی، وہاں بھی مراقبہ فرمایا۔ اور یہ سنت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت سے تھوڑے دن پہلے بقیع میں تشریف لے گئے اور احد میں تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دعا کی، یوں لگتا تھا جیسے آپ زندوں اور مردوں کو الوداع فرما رہے ہیں۔ مجدد صاحب نے دونوں مزارات پہ دعا کی اور اس کے بعد گھر واپس تشریف لے آئے۔ اب ذوف بڑھنا شروع ہو گیا، سانس کی تکلیف بھی بڑھنا شروع ہو گئی، بیماریوں نے گھیراؤ کر لیا۔ 22 سفر تھی، حضرت نے سفر کی 22 تاریخ کو اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، کچھ نصیحتیں فرمائیں، اور نصیحتوں میں بہت سی ایسی باتیں کہیں جو عالم غیب کی تھی۔ اپنا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا، اور اس کو بیان کرنے کے بعد پھر بس حضرت نے فرمایا کہ اب وقت بہت تھوڑا رہ گیا۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھی، صبح اٹھے تہجد کے لیے، تہجد کی نماز جماعت سے ادا فرمائی، فجر کی نماز حضرت نے جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے ادا فرمائی، فجر کے بعد پھر اشراق کی نماز پڑھی کھڑے ہو کے، اور اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت اپنے بستر پہ سنت کے مطابق دائیں کروٹ پہ لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے۔ تو بیٹا آیا، ابا جان آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو فرمایا اچھی ہے، 2 رکعتیں جو پڑھنے کی توفیق ہوئی بس وہ کافی، 2 رکعتیں ابھی جو میں نے پڑھ لی ہیں نا اشراق کی، بس یہ کافی۔ اور آخری بات یہ فرمائی، اور اس کے بعد پھر
اللہ 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 ذکر شروع فرما دی، اور ذکر کرتے 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 23 سفر کو حضرت امام ربانی مجدد الفیضانی کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ اب گھر والوں نے سنت کے مطابق آنکھیں بند کر دیں اور لٹا دیا۔ اب جو غسل دینے کے لیے انہیں لٹایا گیا تو ہاتھ مبارک یوں ایسے بند گئے جیسے قیام کے اندر انسان ہاتھ باندھتا ہے۔ غسل کرنے والوں نے بہت زور لگایا کہ ہاتھ چھڑوا کے سیدھے کریں، لیکن ہاتھ نہیں کھلے، وہاں سے گئے اور نماز کی حالت میں دنیا سے گئے، اور اسی حالت میں پھر اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ قبر مبارک کے بارے میں خود وصیت فرمائی تھی، چنانچہ حضرت کے بیٹے جہاں مدفون تھے فرمایا مجھے وہیں دفن کرنا۔ اب وہاں 2 قبور تھیں، بیٹے کی اور ساتھ کسی اور کی، درمیان میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ پوری طرح قبر آسانی سے بن سکتی، لیکن بہرحال وصیت تھی۔ قبر کھودنے والوں کو کہا گیا کہ اسی جگہ کھودنی۔ جیسے ہی قبر کھودنا شروع ہوئی، جگہ خود بخود بڑھنا شروع ہو گئی، اور ایک بارش صاحبزادے کی قبر آگے ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، قیامت کے دن بھی زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی، آج بھی اللہ کی مٹھی میں، آج بھی اللہ کے قبضے میں۔ طی الارض، زمین کا سمٹنا احادیث میں موجود ہے، زمین کا پھیلنا احادیث میں موجود ہے۔ زمین اللہ پھیلا بھی دیتے ہیں، زمین اللہ سمیٹ کے تھوڑی بھی کر دیتے ہیں۔ بہت معروف واقعہ حدیث پاک کا آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک آدمی جس نے 99 قتل کیے تھے اور پھر 100واں قتل کر دیا تھا، اور پھر اسے کہا گیا کہ نیکوں کی بستی کی طرف جاؤ اور وہاں جا کے تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ وہ راستے میں جا رہا تھا، موت آ گئی، عذاب کے فرشتے جنت کے فرشتے دونوں آ گئے۔ خدا نے دونوں میں فیصلہ کرنے کے لیے فرمایا دونوں جانب زمین کی پیمائش کر لو، جس طرف زمین تھوڑی ہو ادھر ہی سے لے جاؤ، اگر نیکوں کی بستی کی طرف زمین کم ہے جنت لے جاؤ، اگر بروں کی بستی کی طرف زمین کم ہے جہنم لے جاؤ۔ لکھا ہے زمین بروں کی بستی کی طرف تھوڑی تھی اور نیکوں کی بستی کی طرف ابھی زیادہ تھی۔ جب فرشتے پیمائش کرنے لگے، خدا نے ادھر سے زمین سمیٹ دی، ادھر سے لمبی کر دی اور اس شخص کو جنت میں بھیج دیا۔ زمین سمٹتی بھی ہے، زمین پھیلتی بھی ہے۔ علیکم بالدلجا فإن الارض تطوی بها، حدیث پاک میں ہے رات کو سفر کیا کرو، رات کے وقت زمین سمٹ جاتی ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ وہ زمین خود بخود پھیل گئی اور صاحبزادے کی قبر ایک بالشت آگے ہو گئی۔ قبر کھودنا شروع کی تو اس کے بعد اللہ رب الجلال حضرت مجدد صاحب کے درجات کو بلند فرمائے۔ مجدد صاحب کے 6 بیٹے تھے، 7 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں تھیں، 10 بچے تھے، جن میں حضرت خواجہ محمد معصوم رحمہ اللہ تعالی حضرت کے خلیفہ بھی تھے اور حضرت کی صفات کے پرتو بھی تھے، اور حضرت کے جانشین ہوئے، اور پھر سلسلے کو حضرت مجدد صاحب کے بعد انہوں نے آگے چلایا۔ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمہ اللہ تعالی انشاءاللہ العزیز ان کا ذکر آئندہ نشستوں میں ہوگا۔ اللہ رب الجلال ہمیں جو باتیں ہم نے مجدد صاحب کے بارے میں سنی ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضرت مجدد صاحب کا مقام اور مرتبہ تو بہت بڑا ہے۔ اللہ رب الجلال ان کی برکت سے، ان کی نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان مقربین بارگاہ الہی میں شامل فرما دے۔ یہ سلسلے کی برکات اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ حقیقت یہ ہے ہم بہت خوش نصیب ہیں جو سلسلے نقشبندیہ میں شامل ہوئے ہیں کہ ایسے عظیم بزرگ اللہ رب الجلال نے ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ رب الجلال ہمیں اس سلسلے کی پوری برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔